بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشاشی سبق نمبر 32، اور اس میں ہم دلالت النص کو شروع کر رہے ہیں۔ تو دلالت النص، اس سے پہلے ہم نے پچھلے اسباق میں عبارت النص اور اشارت النص یہ دونوں پڑھے ہیں۔ اب پڑھ رہے ہیں دلالت النص، آگے آ رہا ہے اقتضاء النص۔ تو دلالت النص اس کے حوالے سے ہم نے اجمالاً تو پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی اف ولا تقل لہما اف۔ اجمالی بات ہم نے اس کے بارے میں کی تھی، آج تفصیلی ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ، بہرحال دلالت النص فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجتہادًا وَلَا اسْتِنباطًا۔ یہ ہو گئی اس کی تعریف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے۔ کیا مطلب؟ دلالت النص وہ ہے کہ ما علم، جانا جائے، علتاً للحکم المنصوص علیہ، حکم منصوص علیہ کے لیے، حکم منصوص علیہ کے لیے علت ہونا اس کو جانا جائے، یعنی اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ جو حکم منصوص علیہ ہے، نص کے اندر جو حکم آیا ہے، آخر اس کی علت کیا ہے۔ اب جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی تو وہاں وہاں وہ حکم پایا جائے گا، اور جہاں جہاں وہ علت نہیں ہوگی تو وہاں حکم نہیں پایا جائے گا۔ یہ ہو گئی مختصر سی بات۔ مثلا ولا تقل لہما اف، مت کہو تم والدین کو اف۔ تو اف کی علت کیا ہے؟ ایذا، تکلیف۔ اب تکلیف جو اس کی علت ہے، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس میں ماں باپ کی تکلیف کا عنصر پایا جاتا ہو، اب وہ اس دلالت النص کے نیچے داخل ہو جائے گا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو، اف، کیونکہ اف سے جو ہم نے علت لی ہے وہ کون سی ہے؟ ایذا۔ اچھا جی، اب جس میں تکلیف نہیں ہوگی تو وہ دلالت النص کے اس حکم کے تحت داخل بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عرف میں ایک چیز علت بنتی ہو ایذا کی، اور دوسری میں وہ نہ بنتی ہو۔ اب جن کے عرف میں وہ نہیں ہے ایذا کی علت، تو مثلا ایذا والی علت نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ ویسے بھی ایک دوسرے کو محبت کے طور پر کہتے رہتے ہیں، تو پھر وہاں پر یہ اف والا لفظ ہم اس کو تکلیف کے معنی میں لے کر اس علت کے تحت داخل کر کے منصوص علیہ، اس حکم منصوص علیہ کے نیچے داخل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی ہے۔ تو یہ عرف کے لحاظ سے فرق بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بعض عرفوں میں ایک چیز ایذا کا سبب ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ مثلا میں ایک مثال ویسے دے دیتا ہوں، آپ کسی کو کہتے ہیں اقبال نام، اس کو کہتے ہیں کالیا بالیا، کالیا بالیا کہتے ہیں نا، بالا، تو بالا کہتے ہیں۔ اب عام طور پر دیہاتوں کے عرف میں، اس کے گھر میں، اس کے اڑوس پڑوس میں لوگ اس کو بالا بالا کہتے رہتے ہیں، اور وہ اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا، بچپن سے چلا ہے ایک سلسلہ، نام اس کا اقبال ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب میں یہ نہیں آئے گا، قرآن کریم میں ہے نا، تم برے القاب سے لوگوں کو یاد نہ کرو۔ اب جو اقبال اپنے کو بالا شروع سے کہلوا رہا ہے اور اس پر وہ خفا نہیں ہوتا، تو اس کو بالا کہنے میں کوئی حرج، اور یہ ولا تنابزوا والی نہی میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آیت پڑھنا شروع کر دیں تو بالا ہے یار۔ ہاں، جو اقبال صاحب شہر میں رہتا ہے اور وہ بڑا عہدیدار ہے، ٹھیک ٹھاک دنیاوی سٹیٹس رکھتا ہے، اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، تو آپ اس کو کہیں بالیا، تو اس نے تو سیدھے آپ پر آبجیکشن کرنا ہے، اور اس کے متعلقین نے بھی کرنا ہے۔ تو اب اس کے عرف میں آپ اس کو بالا نہیں کہہ سکتے، اور یہ اگر آپ اس کو بالا پھر بھی کہیں گے تو ولا تنابزوا بالالقاب میں یہ داخل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس علت میں وہ چیز آ گئی ہے جو اس کو ایذا دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، اس کو ناگواری محسوس ہو رہی ہے اس پر۔ تو فرق سمجھ آ گیا کہ ایک عرف میں شاید وہ جائز ہو اور دوسرے عرف میں وہ ناجائز ہو جائے، یہ فرق ہو سکتا ہے۔ اب یہاں آئیے جی، کہتے ہیں یہ لغت کے اعتبار سے علت معلوم ہوگی۔ مثلا اف کا جو لفظ ہے نا، تو لغت کے اعتبار سے ہی ہم دیکھیں تو یہ ایذا کو بتا رہا ہے،
یہ کلمہ زجر ہے، کلمہ زجر ہے۔ کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب غصے کا اظہار کر رہے ہو آپ، کوئی ناگواری کا اظہار کر رہے ہو تو آپ اف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا آیا جی سفر کر کے اف ایسے کی، کیوں کہتے ہیں وہ جو چیز تھی پھر رہ گئی۔ اب یہ ناگواری کا اس کا اظہار کر رہا ہے، اپنے اوپر غصہ بھی کر رہا ہے کہ مجھ سے کیوں رہ گئی اتنی خاص چیز، ساتھ غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے اپنے اوپر اور ساتھ ساتھ ناگواری کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی ماں باپ کے سمجھا کوئی اف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے تنگ ہو کر یہ کہہ رہا ہے، تو تنگ ہو کر یوں اف کہنا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہمارا بچہ ہے اور ہمارے سامنے یوں اف کر رہا ہے، تو اس مطلب میں لیا گیا ہے یہاں پر۔ تو اب یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ لغتاً، لفظ کے لغوی معنی سے معلوم ہو جائے گا۔ لا اجتہاداً، اس میں کوئی لمبا چوڑا اجتہاد مجتہد کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ولا استنباطاً، نہ ہی کسی فقیہ کو اس میں کوئی لمبی چوڑی عقل چلا کے استنباط کرنا پڑے گا خود خورید۔ استنباط کا تعلق آپ فقیہ سے بنا لیں، اجتہاد کا تعلق مجتہد سے بنا لیں۔ مثال ہو، اس کی مثال فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کس کی مثال؟ جی دلالت النص کی مثال۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، پس مت کہو تم ان والدین کو اف تک بھی، اف تک بھی، دیکھیں ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں، اف نہیں کہہ رہے، اف تک بھی مت کہو، مطلب اف تک بھی اگر اتنی چھوٹی سی بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو موٹی بات کو تو آپ پہلے چھوڑ دیں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو۔ اچھا جھڑکنا تو پھر اوپر والے درجے کی چیز ہو گئی نا۔ فالعالم باوزاع اللغت، پس یہ جاننے والا محض لغت کے اوضاع کو، وضعوں کو، یعنی لغت کے وضع لغت کو جاننے والا آدمی بھی، نہ کہ لمبا چوڑا اجتہاد اور استنباط کرے، بس لغت کو جانتا ہو صرف، تو وہ یفہم سمجھ جاتا ہے باول السماع، اول سننے کے ساتھ ہی، کیا؟ ان تحریم التعفیفی، یہ اف کی حرمت حرام ہونا ہے۔ کیا ہے حرام ہونا اس کا؟ لدفع الاذى عنہما، بوجہ دفع کرنا، دور کرنا تکلیف کے، درد کے، عنہما ان دونوں سے، یعنی والدین سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اف ماں باپ کے سامنے نہ کہو کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو ان کی تکلیف سے بچانا ہے، ان کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اس کو لغت زیادہ استنباط اور اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وحکم هذا النوع، اور اس نوع کا حکم یعنی دلالت النص کا حکم، عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علتہ، حکم منصوص علیہ جس وہ حکم جو نص کے اندر وارد ہوا ہے یا اس کے اندر جس پر نص آ چکی ہے، اس حکم کا عام ہونا ہوگا۔ کب؟ لعموم علتہ، بوجہ اس کے علت کے عام ہونے کے۔ اب مثلا اف کے اندر کیا علت ہے؟ ایذا، تو ایذا جدر جدر عام ہوگی، اف والا حکم ادھر ادھر عام ہوگا۔ اچھا، ولہذا المعنی، اور اسی معنی کے طور پر، قلنا ہم کہتے ہیں بتحریم الضرب والشتم والاستخدام عن الابی بسبب الاجارہ، کہ جب اف تک حرام ہے، منع ہے، تو پھر اس سے اوپر والے درجے تو خود بخود بطریق اولا منع ہے، بطریق الاولا منع ہو جائیں گے۔ مثلا الضرب مارنا، والشتم غالب گلوچ کرنا، والاستخدام عن الابی خدمت لینا باپ سے، اور اسی طرح نیچے لکھا ہے وقت الام ماں سے، نوکرانی بنانا، بسبب الاجارہ تنخواہ کے طور پر۔ یعنی یہ بہت غلط ہوگا کہ بیوی کو تو کھلا پلا رہا ہے اور ماں باپ کو اجرت پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک آدمی ایسا نا، وہ کرالی نال اسی بڑی محبت آسی، پوری مڑی گل اس تک پہنچی نہ جو لے ہے منصرے دی ہے تے تو سن قریب جی رہے۔ اچھا تو وہ نہ قریب رہے، تو وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کام سے بچاتا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا ماں کو، اماں جو تیرے ہاتھ میں لذت ہے، ان آج کل کی عورتوں کے ہاتھ میں کوئی لذت وزت، تو اماں خوش ہو جاتی تھی، اور پھر کہتی میں پکا کے دوا بچے اپنے کو، تو رات دن بس وہ سی اور کرا لی آتی ہوں سی، باقی گلا نہ منسا، یہ گل یہ صفت بے شک تھی ہوں کرتے رہے جی۔ تو بہرحال والاستخدام یعنی تو یہ ان کو بنانا، یعنی مزدور رکھ کر، اذا کان اجیرینی، جب ان کو مزدور رکھ کر، معاذ اللہ، والحبس بسبب الدین، اور ان کو قید رکھنا، بند رکھنا قرض کے، قرض نہیں دیتے جی، محصور رکھنا ان کو،
اذا کان علیہ دین الابن، جب ان کے اوپر بیٹے کا کیا ہو، قرض ہو. والقتل، اور اسی طرح جو ہے والقتل، اور قتل کرنا قصاصا، قصاص میں کب، نیچے لکھا اذا قتل ابنہ، جب اس نے اپنے ایک بیٹے کو کیا کیا ہو، قتل کیا ہو. تو باپ کو بیٹے کے قتل میں قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا، تعزیر ہو سکتی ہے، قصاص نہیں ہو سکتا. یہ اس کی علو مکان ہے، اس کی عظمت مکان کی وجہ سے. تکلیف ہوتی ہے نا، والد کو ہی ہوتی ہے. ہاں ہاں، تکلیف بھی اسی کو ہوگی، ظاہر بات ہے. جی تو نہیں، حد اور دو سزائیں نا اسلام میں، ایک حد ہے اور ایک تعزیر ہے. حد کی جمع حدود آتی ہے، تعزیر کی جمع تعزیرات آتی ہے. اب تعزیر، یہ جو حد ہے، حد زیادہ سے زیادہ 10 ہیں، اور عام طور پر ان کو کلوز کیا جائے تو تقریباً 7 حدیں ہیں. 7 حدیں ہیں، جن میں چند حدیں وہ ہیں کہ جن میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر وہ ثابت ہو گئی ہے تو اس کو نافذ کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اختیار نہیں تھا اس کو تبدیل کرنے کا. چور کی چوری ثابت ہو گئی ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا. آیت ہے نا ایک آدمی سفارش لے کر، تو آپ علیہ السلام نے، اسامہ نے آپ سے سفارش کی تھی، حضور علیہ السلام کو غصہ آ گیا تھا کہ آپ اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ فاطمہ کی، اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، میں لقطعت یدہا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ چوری کا معاملہ ہو گیا، حد شرب شراب کا معاملہ ہو گیا، حد رجم، وہ زنا، حد زنا جو ہے وہ رجم ہو گیا. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں، یا جو ہے تہمت، حد قذف، ان کو کوئی آدمی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اچھا، یہ تو حد کا معنی ہے یعنی محدود، کیا کہتے ہیں، حد بندی کی ہوئی سزا جو قرآن و حدیث میں اجماع میں متعین شدہ ہے. اچھا، تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو متعین نہیں ہوتی، قاضی اپنی سوابدید سے دیتا ہے. اب سوابدید سے کیا ہے، وہ دیکھے جرم کیا ہے، کس نوعیت کا ہے، اور مجرم کی کیفیت کیا ہے. عادی پیشہ ور مجرم ہے، یا پہلی مرتبہ ہو گیا جرم سے، نادم پشیمان ہے، یا ہٹ درم ہے، معاشرے کو اس سے نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، یا بس آگے ہے، بس تول میں آگے ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ 2 کوڑوں سے لے کر نصف حد یعنی 40 کوڑوں تک لگا سکتا ہے. اور اگر اس کی شر سے بہت زیادہ پریشانی ہو تو قتل بھی کروا سکتا ہے. یہ تعزیر. تعزیرات پاکستان بنی ہوئی ہیں بہت ساری، اس میں یعنی کچھ اس کے مطابق ہیں، کچھ اپنی طرف سے بھی انہوں نے ایسی چیزیں بھی ڈالی ہیں جو اسلام کی روح کے خلاف بھی ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہے ہو گیا جی قصاصاً، یہ بھی اس میں کیا، ظاہر بات ہے اس کو قتل کریں گے، بات وہی ہے کہ اس کو بھی کیا ہوگی، تکلیف ہوگی، تو لہٰذا ہر قسم کی تکلیف سے اس کو بچانا ہے. آگے چلیں. ثم دلالت النص، پھر دلالت نص جو ہے وہ بمنزل نص کے ہے. بمنزل نص، نص کیا مطلب ہے، عبارت النص، لکھیں اوپر عبارت النص، یعنی دلالت النص حکم میں عبارت النص کی طرح ہے. نیچے لکھا ہے فی القطعیتی، یقینی اور قطعی ہونے میں، یقینی اور قطعی یعنی مفید یقین ہونے میں. مفید یقین، مفید ظن نہیں ہے، مفید یقین ہے. اور حکم کے ثابت ہونے میں. حتی صحہ، یہاں تک کہ صحیح ہے، اثبات العقوبتی، اس سے ثابت کرنا عقوبت کو. عقوبت سے مراد یہاں پر حدود ہیں. عقوبت سے کیا مراد ہے یہاں پر، حدود ہیں. صحیح ہو گیا جی. بدلالت النص، دلالت النص کے ساتھ. اصل میں یہ ایک شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں. حدود اور قصاص ظنی دلائل سے ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں آپ اس مجرم کی جان جا رہی ہوتی ہے، عزت جا رہی ہوتی ہے. تو اب آپ اگر ظنی دلائل سے اس کو ثابت کرنا شروع کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے قیاس سے حد اور قصاص ثابت نہیں ہوتے. قیاس خود بھی کیا ہے، ظنی ہے. اب دلالت النص میں بھی یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ بھائی یہ تو آپ لغت سے ایک چیز لیتے ہیں نا، تو لغت سے ایک چیز لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، فہم انسان اس میں آ رہا ہے، فہم مجتہد اور فہم اس میں، تو یہ کہیں قیاس کے قریب تو نہیں لگ رہا، جلی اس کے قریب تو نہیں لگ رہا. تو جواب دیا کہ نہیں، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، لہٰذا اس سے وہ مسائل ثابت ہو جائیں گے. وعلیکم السلام. لہٰذا حدود اور قصاص وغیرہ کو ثابت کرنے میں یہ کس کی طرح ہو جائے گا جی، عبارت و نص کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ جیسے وہ قطعی یقینی ہے، یہ بھی کیا ہے، قطعی اور یقینی ہے. کون جی، دلالت النص. ہو گیا یہ بات. اچھا، اس کی مثال بھی آپ لے سکتے ہیں، مثلا ماعز اسلمی، نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے اس کی مثال، حاشیے نمبر 1 میں. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان سے یہ فعل بد سرزد ہو گیا، اور
یہ کائنات کے غالباً پہلے ہی آدمی تھے جنہوں نے آ کے خود اقرار کیا تھا، وگرنہ بدکاری کا اقرار شاید کسی اور نے اس ترتیب. ہاں حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، دوسرا واقعہ ان کا ہے جنہوں نے از خود اقرار کیا تھا. ماعز اسلمی، نیچے عاشی میں دیکھیں، عاشی نمبر 1 میں لکھا ہے ماعز اسلمی، میم الف عین زا اسلمی، ماعز اسلمی. تو یہ دو صحابی اور صحابیہ کا واقعہ آتا ہے، الگ الگ واقعات ہیں ان کے، انہوں نے خود اقرار کیے، وگرنہ اقرار کرنا ذرا مشکل ہے. ماعز اسلمی صحابی کا غامدیہ، غامدیہ. ہاں دیکھیں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اچھا تصویر بھی ٹیڑھی آ رہی تھی. اچھا جی، اس کو سمجھ گئے آپ. یہ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو ہم نے کہا نا کہ دلالت النص سے حدود بھی ثابت ہوتے ہیں، تو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سنسار کیا گیا اور انہوں نے 4 بار آ کر اقرار کیا. اور ظاہر بات ہے جب کوئی زانی اقرار کرے گا تو کتنی بار اقرار کرے گا؟ جدا جدا مجلسوں میں 4 بار. یہ 4 مرتبہ کیوں کرے گا؟ شاید کہ پہلی مرتبہ پتہ نہیں کس نیت سے کر رہا ہے، دوسری مرتبہ نہ آئے، تیسری مرتبہ نہ آئے. تو یہ 4 مرتبہ اقرار 4 گواہوں کے قائم مقام ہوگا، کیونکہ ادھر سے اگر کوئی آدمی دوسرے پر زنا کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو کتنے گواہ لانے پڑیں گے؟ دنیا کے ہر معاملے میں 2 گواہ کافی ہیں، ایک مرد ایک عورت، ایک مرد 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتیں. اور بعض جگہوں میں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، مثلا عورت کے پرسنلی معاملات عدت وغیرہ کے حیض کے. لیکن یہ زنا والا جو حد زنا والی سلسلہ ہے، اس میں 4 اس لیے ہیں کہ یہاں انسان کی جان بھی جاتی ہے، عزت بھی جاتی ہے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. اور اگر 4 وہ جھوٹ موٹ گیا ہوں تو ان پر حد قذف بھی لگ سکتی ہے. یہاں تک کیا سب سے پہلے پتھر مارنے میں بھی فرنٹ لائن پہ ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور اگر پتھر مارنے سے آگے پیچھے ہو گئے تو اس کی حد سے آگے تو ہو گئے، ان پر حد قذف بھی لگ سکتی ہے کہ اب نرمی کر رہے ہو تو پہلے تمہیں نظر نہیں آتا تھا، کیوں نرمی کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کچھ دار میں کالا کالا ہے؟ نہیں ہوا اس طرح. انہوں نے اقرار کیا. اب جب انہوں نے اقرار کیا 4 مرتبہ تو ان پر حد ہو گئی اور ان کو بہت پتھر مارے گئے. بالآخر ایسے پھر آخر میں نڈھال ہو گئے، بھاگنے لگے. تو غالباً ایک صحابی کے ہاتھ میں وہ گائے کا جبڑا نہیں ہوتا نیچے والا، وہ آ گیا، انہوں نے کس کے وہ مارا. اور پھر غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح شہید ہو گئی. اور کچھ لوگوں کی زبان پر اس طرح بات آئی، دیکھو پہلے اس طرح کیا تو پھر اس طرح کیا تو پھر یوں ہو گیا تو پھر یوں ہوا. تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا ان باتوں کا تو آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا اس پر. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس عورت نے کیسی توبہ کی تھی؟ اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ پر تقسیم کیا جاتا ہے، صحیح مسلم میں ہے 70 اہل مدینہ کی بخشش ہو جاتی، اور ایک روایت میں سارے اہل مدینہ کی بخشش ہو جاتی. اتنی بڑی توبہ اس نے کی ہے، پھر بھی اس کو سنسار کیا ہے. توبہ اپنی جگہ پر، دنیا کا نظام درست رکھنے کے لیے حد لاگو کرنی پڑے گی. چور کا ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھ کر اگر آپ علیہ السلام روئے ہیں، تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں کٹوائے ہیں. کہا مجھ تک نہ لاتا نا، ادھر ہی آپ کوئی ترتیب کر لیتے، چھوڑ لیتا، کوئی ازالہ کر لیتا اس کا. مجھ تک لایا، چیز ثابت ہوئی ہے، میں تو پھر آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جس طرح میں نے شروع میں بات کی ہے اس پر. تو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو واقع پیش آیا ہے جی، اس کو ذرا غور فرمائیں. ماعز اسلمی کو جو سنسار کیا ہے اس حدیث کے حوالے کے جو عبارات اس میں آئی ہیں، اس میں عبارت النص کیا ہے جی؟ ماعز اسلمی کا سنسار ہونا، یعنی 4 بار اقرار کر کے ماعز اسلمی کو سنسار کیا گیا. حدیث اس بارے میں عبارت النص ہے. دلالت النص کیا ہے جی علیم صاحب؟ دلالت النص یہ ہے کہ اب قیامت کی صبح تک اگر کوئی بدکاری کرے گا اور 4 بار یوں آ کے اقرار کرے گا تو اس کو پر بھی حد لگے گی. یہ ثابت ہوگی دلالت النص. اچھا آگے چلیے. قال اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ کہتے ہیں وجبت الکفارۃ بالوقاع بالنص، یعنی بالوقاع بالنص، واجب ہو جاتا ہے کفارہ جب کوئی آدمی یعنی جمع وغیرہ اس سلسلے کر بیٹھے. یہ کس کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے؟ عبارت النص کے ساتھ. وبالاکل والشرب بدلالۃ النص، اور کھانے پینے کے ساتھ بھی کفارہ لازم ہو جاتا ہے جب عمدن جان بوجھ کے کوئی آدمی کھا لے بغیر عذر شرعی کے، اس پر بھی دلالت النص کے ذریعے سے بھی کفارہ آ جاتا ہے. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ عبارت کو. اب عبارت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک عرابی کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ نیچے حاشیہ نمبر 2 میں دیکھ سکتے ہیں.
کہ ایک دیہاتی تھا، وہ رمضان میں بیوی سے ملاقات کر گیا، وہ پریشان ہو کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جان بوجھ کے جب کیا ہے تو کفارہ آئے گا تیرے اوپر، آتق غلامن رقبتن، جا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، بڑا غریب سا آدمی ہوں۔ اچھا جی جاؤ پھر 2 مہینے کے روزے بسم اللہ۔ اس نے کہا جی روزے کی وجہ سے تو مصیبت آئی اوپر سے آپ 2 مہینے کے مسلسل روزوں کا آرڈر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر جاؤ تم جو ہے اس کے بعد کیا کرو جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا جی اس پورے وادی میں مجھ سے بڑا فقیر غریب بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، اب آگے آپ علیہ السلام کے پاس کچھ سلسلہ آیا تو آپ نے اس میں سے اس کو دیا، کہا لے جاؤ آپ یہ جا کر اپنا جو کفارہ پورا کرو 60 میں سے۔ اس نے کہا پھر مجھ سے زیادہ غریب بھی آپ کو کہیں ملے گا نہیں، کہا پھر جاؤ خود ہی کھاؤ، تو اور تیرے گھر والے کھائیں۔ ساتھ یہ فرمایا یہ صرف تجھے جائز ہے، اس کے بعد کسی کے لیے جائز، یہ نیچے لکھا بھی ہے ایسے حدیث کے اندر، یہ تجھے جائز ہے، یوزی صرف تجھے جائز ہے، یعنی اب اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کوئی آدمی ایسی چیزوں کو کفاروں کو خود ہی کھا جائے، یہ خصوصیت تھی۔ اچھا یہ واقعہ ہو گیا۔ اب دیکھیں اس واقعے میں کفارہ لازم ہونے کا واقعہ نص میں جو آیا ہے وہ جماع کی وجہ سے آیا ہے، تو جماع یہ حدیث عبارت النص ہے کہ جماع کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے، وہ بھی لکلی، لیکن ساتھ دلالت النص یہ ہے کہ کھانے پینے سے بھی۔ کیوں؟ ہم نے جب دیکھا روزہ ٹوٹتا کس سے ہے تو ہم نے دیکھا 3 مرکزی چیزیں ہیں، جماع، کھانا پینا، اور ایک حدیث بھی آپ لے کے آئیں جو آپ نے پڑھی ہے، کیا؟ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعال، 3 چیزوں کا ذکر ہے، تو لہٰذا ہم نے کہا بیعال کا ذکر جب یہاں آیا ہے تو یہ عبارت النص ہے، اور عقل اور شرب کو ہم وہاں سے لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَعَلَىٰ اعتباری هذا المعنی، اور کہتے ہیں اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے، اسی معنی کا کیا مطلب ہے؟ ان تحریف التعفیف لدفع الاذى، کہ یہ جو عف ہے یہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دور کرنا ہے کس کو؟ تکلیف کو۔ قیلہ کہا جا گیا ہے کہ یدار الحکم علی تلک العلہ، حکم کا دار و مدار یہی علت رہے گی، جب یہ علت آئے گی حکم آئے گا، علت نہیں آئے گی حکم نہیں آئے گا۔ اور میں نے بتایا ہے بعض عرف میں ایک چیز علت بنے گی، بعض میں نہیں بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ مثلا میں نے کیا مثال دی ہے؟ وہ بالے والی، کہ اقبال کو بالا ہم کہتے ہیں، جو جس عرف میں بالا کہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات، ولا تنابزوا بالالقاب میں نہیں آئے گا، لیکن جس عرف میں بالا نہیں کہتے اس کو بالا کہیں گے، ولا تنابزوا میں آئے گا۔ اچھا قال الامام القاضی ابو زید الدبوسی، یہ مشائخ احناف میں سے قاضی ابو زید دبوسی صاحب ہیں، ان کی بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لو ان قوما یعدون التعفیف کرامتا، اگر کوئی قوم ایسی بھی ہو جو تعفیف کو بطور کرامت بولتی ہو، ٹھیک ہے، اچھا لا یحرم علیہم، تو ان پر یہ حرام نہیں ہوگا، ان کے حق میں حرام نہیں ہوگا۔ تعفیف الابوین، یعنی ابوین کی تعفیف کے طور پر یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کرامت کے طور پر بولتے ہیں، کرامت کے طور پر بولتے ہیں، جس طرح بھی میں نے بالے کا کی مثال دی۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اچھا یہاں سے وَكَذَلِكَ سے پھر اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں دلالت النص کی علت پر چند مسائل ہم متفرق کرنا چاہتے ہیں۔ دلالت النص کی علت پر، یعنی علت جہاں ہوگی حکم لگے گا، علت نہیں ہوگی حکم نہیں لگے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اے ایمان والو جب پکار لگے تمہیں، پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے، فسعوا، دوڑے آؤ، وذروا البیع، دوڑے آؤ الی ذکر اللہ، نماز کی طرف، وذروا البیع، اور بے کو چھوڑ دو۔ 2 حکم ہیں جی، 2 امر ہیں، ایک فسعوا، دوڑے آؤ، دوڑے آؤ کو مطلب یہ نہیں ہے کہ چھلانگے مار کے آؤ، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے نماز کے لیے جب تم آؤ علیکم السکینہ، تمہارے اوپر سکینت اور وقار کیا ہے؟ لازم ہے، جو پالو سو نہ پایا تو بعد میں آپ مسبوق کے طور پر پڑھ لیں گے، تو اس لیے دوڑنے کو پسند بھی نہیں کیا، کانہم حمر مستنفرہ، ٹھیک ہے جی تو اس لیے مسجد میں درم 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 پوری مسجد کو جیسے بعض سر پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری نص سے یہ بات ثابت ہوگی کہ فسعوا کا مطلب ہے ذرا تیز چال۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ وذروا البیع، چھوڑ دو بے کو، کیونکہ اس بے کی وجہ سے تمہیں مشغولیت ادھر جائے گی اور ادھر تم اس سے اعراض کرو گے، تو پھر اعراض کرنا ذکر سے ٹھیک نہیں ہے، اور اعراض سے ذکر سے اعراض کرنا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، وہ بھی پھر آئے گا۔ یہ جو لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور باقی لوگ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، یہ اسی میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور باقی پیچھے لیٹے رہتے ہیں، یہ اسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اس طرح فرض واجب ایک چیز ہے اور وہ کھڑے ہیں دائیں بائیں. یہ جو ہم اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چوکوں میں باہر چوکوں چوراہوں میں کھڑے رہتے ہیں گپیں لگاتے ہیں, یہ بالکل اسی میں آتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. پھر کہتے ہیں جی تویز کرو جی حالات اچھے نہیں. معیشۃ ضنکا کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی یہی ہے, اسی میں آئے گا. ہاں اعراض میں آئے گا. اور اگر اعراض نہیں کریں گے ایمان اور اعمال صالحہ پہ آئیں گے تو اس کے مقابلے میں دوسری پھر آیت آئی ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. حیات طیبہ کیا ہے؟ کچھ پاس ہو نہ ہو, تھوڑا ہو بہت ہو, مطمئن رہیں گے, خوشحال رہیں گے, دل امیر رہے گا, سکون میں رہیں گے. اور جس طرح کی زندگی آج ہمارے ائمہ مساجد وغیرہ علماء کی دیکھیں آپ, بہت کم سلسلہ لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی اس میں بہت بہتر نظر آتی ہے. یا باقی تبلیغ والے دیکھ لیں, خانقاہوں والے دیکھ لیں, جن کا دین کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جڑا ہوا. تو بہرحال یہ آگے ولو فرضنا, اور اگر ہم فرض کر لیں بیان ایسی بے کو, ایسی بے موصوف لا یمنع العاقدین, جو روکتی نہ ہو عاقدین کو یعنی بائے مشتری کو, عن السعی الی الجمعاتی, جمعہ کی طرف سعی کرنے سے. یعنی آپ جمعہ کی طرف آ رہے ہیں علیم صاحب, نال نال بے چل دی ہے, گڑی بھی چل دی ہے, آپ پیرا نال چل دی ہو, نال نال کاروبار بھی چل رہے ہیں. بیان مثلا اس بین طور پر صورت اس کی یہ بنے گی با تصویریہ, کانا فی سفینۃ, بیٹھے ہیں کشتی میں, بائے مشتری, تجریف الی الجامع, جو چل رہی ہے کس کی طرف؟ جامع مسجد کی طرف. لا یکرہ, لا یکرہ, یہ مکروہ. اور مکروہ کون سا؟ مکروہ تحریمی. یہ بھی ایک اصول ہے, فقہا جب مطلقاً کریہا یکرہ کہیں تو اس سے مراد فرد مطلق, فرد کامل مکروہ تحریمی ہوتا ہے, کیونکہ مکروہ تنزیہی بہت کم درجے کا ہوتا ہے نا. تو فقہا کا مزاج نہیں ہے کہ اس کو عام طور پر بڑے بڑے مسائل میں اس کو جو ذکر کرے. اچھا لا یکرہ بھائی, اور بے اس طرح مکروہ نہیں ہوگی. وعلا, دیکھیں علت نہیں پائی جا رہی نا, علت کیا ہے؟ اس جمعہ کی نماز سے اعراض یہاں نہیں پایا جا رہا. وعلا ھذا قلنا, اور اسی پر ہم ایک اور مسئلہ متفرق کرتے ہیں. اذا حلف, جب قسم کھائی کسی نے, لا یضرب امرأتہ, اپنے گھر والی کو نہیں مارے گا, بڑا شریف آدمی ہے. فمد شعرها, پس اس نے کھینچے اس کے پھر بال, او عضها, یا چک مارا, او خنقها, یا اس نے اس کو کیا کیا؟ خفی, وہ گلا گونٹا. یحنث, حنث یحنث, سمع یسمع, وہ حانث ہو جائے گا. کیوں؟ اذا کان بوجہ الایلام, یہ اس وقت کہ جب ان میں سے ہر ایک کل واحد من هذه الافعال بوجہ من الایلام, یا بوجہ الایلام, بوجہ کس کی ہو؟ ایلام کے, تکلیف دینے کی ہو. ولو وجد, اور اگر یہ کچھ پایا گیا صورت الضربی, یہ نکی مکی مار کی, ومد الشعری, ہلکے پھلکے بال چکنے کی, کھینچنے کی, عند الملاعبۃ دون الایلام, کھیل کود میں گپ شپ میں, نہ کہ تکلیف دینے میں. لا یحنث, حانث لانعدام العلۃ وہی الایلام, نیچے لکھا ہوا ہے, کیونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی. وہ ایک آدمی سن کرالی مار سٹی, تھانے پہ رپورٹ ہو گئی, پکڑ کے کہنا ہے کہ سچو پوچھا کی ماری ہے, سہ ماری نہ سی, یقین کرو نہیں ماری گئی. کل کوچیاں کرتا سا, کل کوچیاں کو ہاتھ تو زیادہ کر کے دیا تو بیچاری کو دل مریضہ سی ٹر گئی. تو سونا اپنی طرف سے واقعی نہیں ماری نا, لیکن نظام سلطنت کو درست رہنا سے استحکام لگسی, یہ تو اندرا ہی دکھا لے کہ اس کو اس طرح اندرا دیکھے معاملہ سا. اچھا ومن حلف, اور جس نے قسم کھائی, لا یضرب فلانا, نہیں مارے گا فلانے کو, فضربہ بعد موتی, بعد اس کے موت کے جا کے اس نے اس کو مارا. مجھے ظالمہ سے یار, تو سر تو سیدھے وہ پارے تھا سیول اسپتال پہ, جنا زخمی تو چہرے دا صاف خون ہو دے, اس کو اسپتال پہ آندے, پیچھو پہنچ کے دشمن پولیس کھل دی تھی, اسے سامنے مار دینا اس کو رکھ رکھ, کچھ چیختے لگے تھا وہ. یہ سر سوشل میڈیا تو نہیں تھے, اللہ معاف کرو, مجھے ظالم لوگ ہیں, پولیس چھک چھک کے کھڑی ہے اس کو. اچھا فضرب بعد موتی, پس اس کے مرنے کے بعد اس کو مارا. لا یحنث, حانث نہیں ہوگا. لانعدام معنی الضرب, کیونکہ معنی ضرب یہاں پر منعدم ہے. کیوں؟ دلالت العرف, یہ اصول یاد رکھیں, دلالت عرف یہ ہے کہ ضرب کا اور ان چیزوں کا آلات ولات کا تعلق عموماً موت تک ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اپنے ہمارے استاد محترم تھے غازی عبدالرشید صاحب,
کتنے بڑے کیس ان پر ڈالے، کس طرح ان کو برے طریقے سے شہید کیا، لیکن جیسے وہ شہید ہوئے، جب لاش ان کے ہاتھ میں آئی، کوئی مقدمہ ہوا، کوئی ٹرائل چلا؟ لے جائیں لاش، یہاں نہیں دفنانی، راجن پور اپنے آبائی گاؤں میں لے کے جا کر دفن کریں، مر گیا، معاملہ ختم ہو گیا نا۔ وہ الگ بات ہے حقوق العباد، کسی کے اگر مالی حقوق العباد ہیں وہ قائم رہتے ہیں، ان کا حساب دینا پڑتا ہے، وہ اس کے ترکے میں سے، ان چیزوں میں سے دینا، لیکن جو جانی حقوق ہیں ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونے سے پترا ٹنگو یا اس کو پکڑ کے پھر دوبارہ ٹنگو، ایسے نہیں کریں گے پھر۔ اچھا، یہ دلالت عرف بھی یہی ہے، وہو الایلام، ایلام کا معنی یعنی، اچھا یہاں پر ایک سوال تو ہوگا، آپ نے کہا ہے کہ ایلام نہیں پایا جاتا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے مردے کو نہلاتے وقت ذرا آہستہ آہستہ نہلایا کریں، کیونکہ اس کو کیا محسوس ہوتی ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ مردہ اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح کہ آپ زندہ آدمی اپنے بارے میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے، آپ اس کے اوپر سے گزرے تو کہتے ہیں مرے تو پیر رکھ کے لگیں، تو آپ قبر کے وہ بھی روند کے نہ چلیں کہ وہ بھی اس طرح محسوس کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں اس طرح آتا ہے۔ اب ان روایات کو لے کے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے جبکہ مردہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو جواب یہ دیا جا رہا ہے ویسے دنیا کے معاملے میں لگے نا تھی آخرت جو بڑے ہو یار، اتھا تھا معاملہ اتھا تو اسی تھک کرنے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہو گیا، سمجھ آ گئی بات۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دلالت عرف کو دیکھو، ہمارا معاملہ دلالت عرف پر چلتا ہے سارا، اور دلالت عرف میں عام طور پر مارنا زندہ کو ہوتا ہے، مردہ کو۔ دیکھیے فقیر ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں نا، وہ مر جائے، اس کی لاش پڑی ہو، کون بھی دیکھتے ہو، کیونکہ فقیر ہو، مستحق ہو، زندہ ہو، مسلمان ہو، اور اس کو مالک کو مختار بلا عوض بنائیں، یہ میں نے ساری شرطیں گٹھی کر دی، تب واجب اور فرض صدقہ ادا ہوگا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ وقضا، اور اسی طرح لو حلف، اگر اس نے قسم کھائی لا یتکلم فلان، فلان سے بات نہیں کرے گا، فکلمہ بعد موتہ، اس پہ مرنے کے بعد اس کو آتا کیا علی، لا یحنث، حانث نہیں ہوگا، لعدم الافہام، کیونکہ یہ اس کو بات سمجھا سکتا۔ اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، یہ اعتراض کہیں ہے نہیں ہے، تو بعضوں نے ذکر کیا ہے اس طرح، تو مثلا وہ یسمع خفق نعالہم، مردہ اوپر سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت جب اس کو دفنا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے بھی آ چکے ہوتے ہیں، منکر نکیر یا مبشر بشیر، تو اس وقت وہ اوپر کے چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ یا بدر کے مردوں کو دیکھ لیجئے، وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہون سمجھ آئی ہے جڑی میں آختوں داساں جڑا وعدہ کیتے داساں کہ آخر تو سنال ہوسی، ہون سمجھ آئی ہے۔ حضرت عمر صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ جب ان کو کنواں میں ڈال دیا تھا ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹیڈ کو، ہاں لاشوں کو، تو آپ حضرت عمر صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں جو آپ ان سے مخاطب ہیں؟ فرمایا عمر یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب معاملہ کیا ہو گیا ان کا، معاملہ ان کا ختم ہو گیا ہے، زیادہ سنتے ہیں، مطلب یہ اب ان کو حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ اور ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا اس طرح کی جو روایات ہیں تو پھر ان کے سننے کی، یا جو حیاتی حضرات یا جو سماع موتا کے قائلین ہیں تو ان کے حوالے سے ساری بات آئے گی، تو جواب وہی آئے گا بھائی ہم دنیا کے عالم دنیا میں، آپ عالم آخرت کو پکڑ چکے ہیں، عالم برزخ کو پکڑ چکے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ہر جہان کے اپنے جدا کیا ہوتے ہیں احکام، جہان 5 ہیں، عالم ازل، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، 5 جہان ہیں، ان کے الگ الگ احکام ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ایک تو یہ عالم ازل جس میں اللہ ہی اللہ تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا، نہ نوری، ناری، عرشی، فرشی، خاکی، لوح، قلم، کرسی، ذرہ، ایٹم، شیٹم، کچھ بھی نہیں تھا۔ جی ہاں 4 آئیں گے، تو یہ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ عالم کا فرق ہے، لہٰذا آپ اس عالم کی بات اس میں نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خصوصیات رسالت میں سے ہے جو مردوں سے بات کی۔ تیسرا یہ ہے کہ سماع نافع ہے کہ آپ ان کو ایسا سننا نہیں سنا سکتے جس سے وہ نفع حاصل کر سکیں، سماع نافع کی نفی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا تو آخر میں وہی جواب پھر واپس آئے گا جو ہم یہاں دے رہے ہیں، مدار دلالت عرف، دلالت عرف ہوتا ہے وہ بھی اعتباری حاد المانا، اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، ٹھیک ہے، لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا سکتے نہیں ہیں،
اب جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ان کو از خود نہیں سنا سکتے، اللہ سنانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، چنانچہ بدر میں آپ نے سنایا ابھی جو میں نے دوسرا واقعہ پیش کیا، یا وہ قدموں کی آہٹ کی آواز سنتے ہیں، وہ پھر دلائل دو طرفہ موجود ہیں، تعویلات ہو سکتی ہیں، توجیہات ہو سکتی ہیں، پھر یہ اختلاف صحابہ میں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ حضرات وہ کہتے ہیں نہیں سنتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کہتے ہیں سنتے ہیں، تو یہ ایک ادھر فتویٰ لگائیں گے ادھر فتویٰ اوپر جائے گا، ادھر لگائیں گے اوپر جگ جائے گا، بھائی چپ رہو، پڑھو یہ دلائل اختلافات ترجیحات پڑھو، اپنے علم میں اضافہ کرو، لیکن خدا را ٹانگیں مت کھینچو، سختی کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ معاف کرے، میں ان چیزوں کا بالکل میں سب کو پسند کرتا ہوں، الحمدللہ میں سب کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں، اللہ نے عقل دی ہے شعور دی ہے، استعمال کر کے چلیں، لکیر کے فقیر بن گئے، بس اس نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے جی، اس نے کہا ہے تو بڑا آدمی ہے جی، بڑا مناظر ہے، بڑا علامہ ہے، چھوڑو یار علامہ اسلام فلام بڑا ہوگا، اللہ اور مقام بڑھا دے اس کو، لیکن اندھی تقلید مت کرو اس طرح، اور احترام سب کا کرو۔ ہاں وہ طبقہ جو کہتا ہے مرنے کے بعد روح گئی، جسم ادھر پتھر، کوئی تعلق کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، یہ بس پتھر کا پتھر ہے، قیامت والے دن روح آئے گی، یہ باطل فرقہ ہے، اس کا رد کریں، یہ معتزلی ہیں، یہ پتھری ہیں، یہ اہل حق تو کیا یہ مسلمان بھی نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے تو بالکل مطلب انکار کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ عقل نقل کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں دونوں نے جسم اور روح دونوں نے مل کر مزے کیے ہیں یا تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو ادھر آپ روح کے ساتھ سارا معاملہ کریں اور جسم کو بالکل کنارے پر رکھ دیں، تو جسم کے ساتھ یا ظلم ہے اس کو محروم کر رہے ہیں نعمتوں سے، یا پھر روح کے ساتھ ظلم ہے کہ پٹائی اس کی کر رہے ہیں اور جسم کو اللہ چھوڑا ہوا ہے آپ نے، تو اس لیے عقل کے خلاف ہے۔ باقی کنیکشن کوئی مانتا ہے نا کہ بھائی روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جاتا ہے، جسم بھی وہ سارا کچھ محسوس کرتا ہے جو روح کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے روح آتی ہے نہیں آتی ہے پورے جسم میں آتی ہے یا صرف دل اور دماغ میں آتی ہے، میں کون نقل کر رہا ہوں، صرف دل اور دماغ میں آتی ہے، صرف دل میں آتی ہے، صرف دماغ میں آتی ہے، پورے جسم میں آتی ہے جاتی ہے یا آ کے ٹھہری جاتی ہے، یا صرف کنیکشن قائم ہوتا ہے، یہ سارے اقوال میں نقل کر رہا ہوں، یہ سب تعبیرات ہیں، ان میں پڑھ کے پھر کہنا کہ دنیا کی سی زندگی ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہمیں نہیں پتہ بس برزخی ہوتی ہے، پھر ایک اٹھتا ہے کہتا ہے کوئی نہیں ہوتی بس وہی ہوتی روح ہوتی ہے، تو ان کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ان چیزوں جی۔ ہاں وہ تو اللہ شاہ بخاری صاحب سے کسی نے پوچھا مردے سنتے نہیں سنتے، وہ تو سیدھے آدمی آ سے حاضر جواب وہ نہیں دے تھوڑا مردے نال کوئی کم پیش آئے ہاں نا جی تلا دے رہا مانا سوتے مرے جس ویلے سن دے ہوئے تو سنتا نہیں، نہ سن دے ہوئے تو چپ کر کے پہ رہی نا، اور پھر کہنے لگے شاہ جی زندوں کو سنا کے یہ نہیں سنتے تو مردوں کی بات کر رہے ہو اچھا وہ قضا یہ ہو گیا جی، وہ بھی اعتبار اسی طرح جو ہے اسی ایمانہ کے اعتبار کرتے ہوئے کہ حکم یدور ان الحکم یدور مع اللہ، جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا۔ یقالو کہا جاتا ہے اذا حلف جب کہ قسم کھائی اللہ کسی شخص نے کہ لا یاکل لحما نہیں کھائے گا گوشت، فاکل لحم السمک اس نے کھا لیا کس گوشت مچھلی کا، اول جراد یا ٹڈی ملخ اور ترڈا بڑا نہ جی مکڑی نہ جی مکڑی نہ کھائے یہ ترڈے نالوں بڑی ایک شے ہوتی ہے، ایک تو مکڑی یہ ہوتی ہے نا، یہ والی جو جس میں سے بدبو آتی ہے، ایک وہ مکڑی جس کو ٹڈی دل بولتے ہیں، ٹڈی دل کھاتے ہیں، ہاں وہ لیکن پنگیری بولتے ہیں ملخ اور نیچے لکھا ہوا ہے ملخ۔ اچھا تو یہ کھائے گا، اور یہ مچھلی اور یہ دو چیزیں ہیں نا جو بغیر حلال کیے بھی ذبح کیے بھی کھائی جا سکتی ہیں جی ہاں نا، تو اسی طرح لا یحنس یہ حانس نہیں ہوگا، کیوں نہیں حانس ہوگا، ولو اکل لحم الخنزیر یا اگر اس نے خنزیر کھا لیا، اویل انسان یا کوئی انسان ہی پکا کے کھا سٹے آدم خور، یحنس حانس ہو جائے گا، کیوں ان کا گوشت ہے ان کا گوشت نہیں ہے، اب گوشت ہونا نہ ہونا یہ کیسے سمجھ آ رہا ہے، لحم تو ہے، تو کچھ کہتے ہیں لأن العالم کیونکہ جاننے والا لغت کو باوزاع لغت وضع لغت کو جاننے والا شخص باول السماع پہلے سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ ان الحامل علی هذا الیمین کہ ان الباعث علی هذا الیمین اس قسم کو اٹھانے والا انما هو الاحتراز وہ احتراز ہے کرنا ہے کس سے عما ينشأ من الدم اس سے جو پیدا ہوتا ہے خون سے، دمویات ہو
یعنی گوشت اصل میں وہ ہوتا ہے جو خون سے پیدا ہو، اور ان دو کا گوشت جو ہے وہ خون سے پیدا نہیں ہوتا، ان میں خون نہیں ہوتا، مچھلی میں خون نہیں ہوتا۔ اب مچھلی میں خون نہیں ہوتا کیا مطلب ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں ویل کو جب لگتا ہے تو اس میں سے خون اتنا نکلتا ہے، سمندر سارا سرخ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ سرخی آپ کو وقتی نظر آتی ہے، اصل میں وہ خون نہیں ہوتا، وہ سفیدی ہوتی ہے، ایک شلیش ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے بعد خود سفید ہو جاتی ہے۔ خون سفید نہیں ہوتا، رہنے کے ساتھ کالا ہوتا ہے۔ مچھلی کا جو خون ہوتا ہے وہ رہنے کے ساتھ کالا نہیں ہوتا، وہ سفید ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس بات کی علامت سمجھنے ہیں کہ یہ خون نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ دلیل پیش کر دی۔ یہ بھی خون سے نہیں بنتا؟ کون سی؟ دودھ اسی بنتے پھر وہ تو سفید ہوتا ہے گوشت کی قسم کا ہے، گوشت کی، اس کے انڈے ہوتے ہیں، انڈوں سے بچے دیتی ہے اور بچے نکلتے ہی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ مچھلی بھی دودھ دیتی ہے؟ نہیں، میں یہ سوچنے لگا تھا کہ سفید میں خون پھر پہلے نہ دودھ تو الگ چیز ہوگی نا، خون سے ہی بنتا ہے۔ ہاں جی، اس سے بنتے ہیں، لیکن اس میں وہ دودھ والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ولو ہو گیا جی، یعنی خنزیر کے کھانے کا آدمی کیوں کہ وہ تو ان کا گوشت کس سے بنا ہوا ہے؟ خون سے بنا ہوا ہے۔ فیکون الاحتراز ہو نفش، یہ احتراز ہو جائے گا کس سے؟ عن تناول الدمویات، ایسی چیزوں سے جو خون سے پیدا ہوتا ہے، دمویات، دم، خون۔ فیدار الحکم علی ذالک، پس یہاں پر حکم کا دار و مدار اسی پر ہو جائے گا، ہنس کا، کس پر؟ خون والے گوشت۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لحمن طریہ، فریش گوشت، تو یہ تازہ گوشت ہے، اس سے مراد تمام مفسرین لکھتے ہیں مچھلی ہے، تو قرآن میں تو لحمن کہا ہے اور تازہ گوشت کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے گوشت ہے، اس لیے اس کو شکل و صورت میں گوشت کہا ہے، حقیقت میں گوشت نہیں ہے۔ تو شکل و صورت میں آپ بہت ساری چیزوں کو وہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو شکل و صورت میں دیکھتے ہیں، مستعار ملتا ہے، تو تیار ہوئی ہوں، حالانکہ وہ وہی تو نہیں ہوتا، شکل و صورت میں وہ ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کی شکل کسی سے ملتی ہو تو آپ کہتے ہیں نا، آپ وہ اس کا نام وہ بنا کے لے لیتے ہیں آپ، لیکن وہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے کس کو نہیں، ظاہری شکل صورت میں ہم اس کو لحم ہی کہتے ہیں، لیکن کب کہتے ہیں؟ جب اس کے بارے میں آپ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو۔ ہم اس طرح نہیں کہتے ہیں، لغت میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مچھلی کھاتے ہیں، ہاں۔ وہ آپ ہوٹلوں میں بھی جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گوشت کھانا ہے، تو آپ سے پوچھتے ہیں چکن، بیف یا مٹن، تو کبھی ایسے بھی کہا ہے کہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو آپ الگ سے پھر ساتھ بیان کرتے ہیں، عرف میں بھی ایسے ہی ہے۔ وہ عمل مقتضا، اس کو